وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ احقاف آیت نمبر 20 حصہ دوم. آج کا موضوع کیا ہم نافرمان قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور سب کے لیے ان نیک و بد اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے جنت و دوزخ میں الگ الگ درجات مقرر ہیں تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 20. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن پیش کیے جائیں گے کافر آگ کے سامنے. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے اپنا حصہ لے لیا، اپنا دنیا کی پاک چیزوں سے اپنی دنیا کی زندگی میں حصہ لے چکے. واستمتعتم بها، اور ان سے فائدہ اٹھا لیا تم نے. فالیوم، آج کے دن تجزون عذاب الہون، تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا. بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اکڑا کرتے تھے زمین میں ناحق. بما کنتم تفسقون، اور تم نافرمانی کیا کرتے تھے، کہنا نہیں مانتے تھے اللہ کا. سامعین کرام، گزشتہ سبق میں بھی اس کے بارے میں آپ سے بات کر رہا تھا، اور وہ بات یہ ہے کہ اصل میں فیصلہ ہوگا روز قیامت نیتوں کے بارے میں. اگر ایک انسان کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت دنیا بن گئی تو ظاہر ہے اس کی ساری کوششوں کا محور جو ہوگا وہ دنیا ہی کی زندگی ہوگی. اور میں آپ کو آسانی کے لیے یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ کیفیت ٹوٹلی آج ہماری ہے کہ ہم نے دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے اور دنیا کے بارے میں ہم ایک دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں کہ یہی ہمارا مستقبل ہے. پھر آپ دیکھیں اپنے بچوں کی کیسی تربیت کرتے ہیں کہ آپ ان کو دنیا کے دوزخ میں جلنے کے لیے تیار کرتے ہیں، یعنی ان کو دنیا دار بنانے کی پوری آپ کو کوشش ہوتی ہے. میں ظاہری تعلیم جو ضروریات میں سے ہماری، اس کا ہرگز انکار نہیں کرتا. یہ ضروریات ہیں ہماری، جس طرح کہ کھانا پینا، شادی، کاروبار، یہ ساری ہماری ضروریات ہیں. تو اسی طرح تعلیم بھی ضرورت ہے. لیکن اس کا اب کیا کہا جائے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور آپ کا عقیدہ دنیا پر ہے کہ دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے. کیسی کیسی آپ خوشیاں مناتے ہیں اور کیسے کیسے آپ غم مناتے ہیں.
کوئی عزیز آپ کا چلا جائے، بیٹا مر جائے، باپ مر جائے، ماں مر جائے، آپ کا چہرہ جو ہے پھول جاتا ہے اور بس آپ کو رونے پہ رونا، رونے پہ رونا۔ وہ ٹھیک ہے چند آنسو آپ بہا لیں تو اس سے آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا، لیکن اس کو مستقل آپ یعنی اس کا ایک غم بنا لیں اور پھر آپ دیکھ لیں کس طرح، یا جو آپ کی خوشی ہوتی ہے، کوئی بھائی کی شادی ہے، بہن کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، تو اس پہ آپ کتنی خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہ کیسے کیسے مہندی کی جو ہے وہ کرسیاں بنتی ہیں اور مہندی کی سجاوٹ ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ سارے آپ کے شادی ہال جو ہے وہ سفید اور پیلے رنگوں سے مزین ہوتا ہے، سفید کرسیوں پہ سفید کور اور اوپر جو ہے پیلا کپڑا، اور پھر لڑکے جو ہیں وہ ایک دن کے لیے جو ہے کیسے کیسے اپنے لیے دوپٹے خرید لیتے ہیں اور پھر کیسے کیسے ناچا جاتا ہے، یہ سب آپ کو معلوم ہے۔ یہ دیکھیں یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، یہ ساری خوشیاں جو ہیں یہ ناپائیدار ہیں، اس کی کوئی پائیداری نہیں ہے۔ اصل جو خوشی ہے وہ روز قیامت انشاءاللہ مومنوں کو حاصل ہوگی، رب کے دیدار کی خوشی، رب سے ملاقات کی خوشی، رب کے قرب کی خوشی، اور یہاں بھی آپ یہ خوشیاں جو ہے کما سکتے ہیں، یعنی قرب الہی آپ یہاں بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کا دل جو ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ قلب المؤمن عرش الرحمن، تو یعنی اس کی استعداد ہے آپ کے دل میں کہ اس میں یہ عرش الہی بن جائے۔ تو بہرحال اس طرف تو ہماری توجہ نہیں ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں ہم اچھے دنیا دار بن جائیں، ایم ایل اے بن جائیں، ایم پی اے بن جائیں، ابھی یا کوئی عہدہ حاصل کر لیں، وزیر مشیر، یا کوئی کارخانہ کھول لیں، کارخانے دار ہو جائیں، یا کوئی دکاندار اعلیٰ پیمانے پہ، یا ہول سیلر بن جائیں۔ کس طرح یعنی یہ آپ دیکھ لیتے ہیں، یعنی آپ کے منہ میں بھی رال آتی ہے کبھی کبھی، کبھی کبھی نہیں بلکہ یہ آپ مشتاق رہتے ہیں کہ دنیا کیسے زیادہ سے زیادہ حاصل ہو جائے۔ یہ سارا ایک دھوکے کا سامان ہے، متاع الغرور اللہ تعالیٰ نے اسے کہا ہے۔ تو یہاں جو ہم نے آیت پڑھی اس کا ترجمہ پڑھا، کافر کا میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ کافر کون ہے، دنیا دار کافر ہے، انکار کرتا ہے نا، یعنی جو دنیا دار کون ہے، یعنی میری مراد دنیا دار سے وہ ہے کہ لم یرد الا الحیات الدنیا، قرآن کی زبان میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اعرض عمن تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، کہ آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے، اپنی توجہ ہٹا لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ہدایت فرما رہے کہ آپ اس شخص سے منہ پھیر لیجئے، اور اب وہ کرتا کیا ہے، لم یرد الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ کسی چیز کا طالب ہی نہیں ہے۔ تقریباً 100% ہماری وہ حالت ہو گئی ہے۔ جب ہی تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم اللہ کے عذاب کا شکار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے منہ پھیر لیا ہے بحیثیت امت، ہم ان کے امتی ہونے کا حق تو نہیں ادا کر رہے۔ بہرحال یہاں کفروں کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کہیں آپ اس مغالطے میں نہ پڑ جائیں کہ بھئی میں تو کافر نہیں ہوں۔ اصل میں زبان کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، مطلب آپ ایک شخص جو ہے گونگا ہے، وہ کلمہ پڑھ ہی نہیں سکتا، لیکن کام جو ہے دل سے وہ مسلمان ہے، زبان سے اس نے کلمہ پڑھی نہیں، نہ پڑھا ہے نہ پڑھ سکتا ہے، تو آپ کی اسے کیا کہیں گے، مومن ہے۔ لیکن ایک شخص زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے، کام سارے کافروں کے ہیں، ناشکری ہے، نافرمانی ہے، تکبر ہے، یہ تو ہماری روایات ہیں، قومی روایات ہیں۔ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے احکامات کے سامنے اکڑ جانا کہ ہم نہیں مانتے، یہ اکڑ تو ہے ہم میں، قومی طور پہ بھی ہے اور انفرادی طور پہ بھی ہے۔ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، بیوی اپنے گھر میں جو ہے اکڑتی ہے خاوند کے سامنے، نہیں میں اکڑالو خان ہوں، شوہر بھی اکڑتے ہیں اللہ کے احکامات کے سامنے۔ شوہر اور بیوی کا ایسا فرق نہیں ہوتا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم میں بہت بڑی اکڑ موجود ہے، اور یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بما کنتم، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا ذلت آمیز عذاب کا،
کیونکہ تم زمین میں تکبر کرتے تھے بغیر کسی وجہ کے، بغیر الحق، تمہیں تو حق ہی نہیں تھا تکبر کا۔ مخلوق کا کام تو اطاعت ہوتی ہے سامعین کرام، مخلوق کا کام کہنا ماننا ہوتا ہے، اور ہم تو کہنا نہیں مان رہے، اپنے رب کا کہنا نافرمانی کر رہے ہیں۔ وَبِمَا كُنْتُمْ دیکھیں یہ صفات ہم میں موجود ہیں۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ تم اکڑ خانی کرتے تھے زمین میں اور نافرمانی کرتے تھے۔ یہ دونوں صفات آج ہم میں موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں، تو ہم اس دائرے سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ لیکن یہ آیت جو ہے اس میں یعنی مضمون یہ بیان ہو رہا ہے کہ کافروں کو، ایسے ناشکروں کو، ایسے اکڑ خانوں کو، ایسے نافرمانوں کو، ظاہر ہے کہ اس کا ٹھکانہ تو یعنی ان صفات کے حامل اشخاص کا ٹھکانہ دوزخ ہے سامعین کرام۔ یہ اچھے طریقے سے دیکھیں، کسی مغالطے میں نہ رہیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، غلط فہمی میں کا شکار نہ ہو کہ بھئی ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، اب نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، زکوٰۃ دیں نہ دیں تو مسلمان۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ مغالطہ ہے، اس سے نکلنے کی کوشش کریں۔ بہرحال تو دوزخ کے ایسے نافرمانوں کو اور اکڑ خانوں کو جب دوزخ میں لے جایا جائے گا تو وہاں ان کو کھڑا کیا جائے گا، پیش کیا جائے گا، آگے دوزخ ہوگی، ان کو کھڑا کر کے بات ہوگی اور ان سے کہا جائے گا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، دنیا کی زندگی میں تم نے فائدہ بھی لے لیا اور اپنا حصہ پاک چیزوں سے لے چکے۔ فَالْيَوْمَ، آج تو کچھ نہیں ہے، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج ذلت کا عذاب ہے۔ دیکھیں یہ تکبر کا جو نتیجہ ہوتا ہے یہ عذاب الہون پہ تھوڑا سا اگر آپ غور کریں نا، یہاں انسان اکڑالو بن جاتا ہے اور یہ نہ سمجھے کہ یہ پاکستان سے باہر کوئی لوگ ہیں، یہ پاکستان ہے، اس کے جو تمام تقریباً امت کے حساب سے، میں ساری امت کو مخاطب کر رہا ہوں، اربوں لوگ ہیں یہاں، تو 22 کروڑ مطلب آپ کی آبادی ہے، اربوں مسلمان ہیں لیکن اکڑالو خان ہیں۔ اللہ کے حکم کے سامنے ہم سب سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، وہ پاکستان دیکھ لیں یا سعودی عرب دیکھ لیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، نہیں ہونی چاہیے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں اس آیت کے حساب سے کہ اگر دنیا میں انسان کے رہنے کی نیت دنیا بن گئی تو اس کو دنیا تو مل جائے گی، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم نے اگر دنیا کو منزل بنا لیا تو تمہیں اللہ تعالیٰ یہاں دے گا، تم سے دنیا چھینے گا نہیں۔ آپ دیکھ لیں جو بہت سے یعنی آپ دیکھ لیں دبئی کو دیکھ لیں یا یہ ساری دنیا کو دیکھ لیں، لوگ جو ہے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، اچھے اچھے کھانے ہیں، کھابے ہیں، اور آپ دیکھتے ہوں گے ان کو۔ تو بات یہ نہیں ہے، نیت اگر آپ کی دنیا بن گئی، دیکھیں میں آسانی سے آسان الفاظ سے یہ مضمون ادا کر رہا ہوں، کافر کا نام ایک طرف رکھ دیں، اگر نیت آپ کی دنیا کی بن گئی کہ بس دنیا، تو دنیا آپ کو ملے گی، جو آپ کے تقدیر میں ہے وہ ملے گی، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور وہاں کیا ہوگا؟ ذلت کا عذاب ہوگا۔ کیوں کہ آپ نافرمان تھے، کیوں کہ آپ اکڑالو خان تھے۔ آپ اپنے لیے نام جو بھی رکھ لیں، عبد الرحمن نام رکھ لیں یا کوئی بھی اسلامی نام رکھ لیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اچھا یہ تو میں نے آپ کو بات کر دی یہاں اس آیت کے حساب سے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں مزید مقامات پر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں 4 کیٹیگریز میں لوگوں کو تقسیم کیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
وما لہو فی الآخرۃ من خلاق۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں جو دینا ہے دنیا میں دے دے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یعنی آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، جس طرح کہ یعنی دنیا تو اللہ تعالیٰ ان کو دے دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص، ان کو ہم ان کا نصیب جو ہے بغیر کسی کٹوتی کے دے دیں گے۔ تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، اب کافر جو ہے اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں۔ اچھا کھانا، ایک بات نوٹ کر لیں، اچھا کھانا، اچھا رہنا، اچھا پہننا یہ حرام نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ آپ اپنی حیثیت کے مطابق کپڑا پہنیں۔ حضور نے فرمایا ایک صحابی آئے، وہ یعنی ظاہر ان کی کیفیت کچھ صحیح نہیں تھی، یعنی لباس وغیرہ صحیح نہیں تھا، اور حضور کو معلوم تھا کہ وہ صاحب استطاعت شخص ہے۔ حضور نے ان سے پوچھا کہ بھئی تمہارے پاس کوئی وہ نہیں ہے، اب وہ پوری حدیث کا مفہوم مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں اب کہ وہ کہتا ہے تمہارے پاس کوئی مکان نہیں ہے یا اس طرح مال نہیں ہے، کہتا ہے حضور سب کچھ ہے میرے پاس۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اثرات تمہارے جسم پر نظر آنے چاہیے۔ تو دیکھیں اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا رہنا یہ حرام نہیں ہے، بلکہ قرآن نے اس کو یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ان دنیا میں جو نعمتیں پیدا کی ہیں وہ اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کس نے حرام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کس نے حرام کیا؟ من حرم، اللہ کی زیب و زینت یعنی اخرج لعبادہ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے، اور پاک صاف رزق کس نے حرام کیا؟ یہ حرام نہیں ہے۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، دنیا میں تو چونکہ کافر اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، تو کافر اگر اس یعنی ان کو استعمال کرتے ہیں تو یہ مومنوں کے یعنی ان کے طفیل استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اپنے خاص مومن بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ کیا کیا جائے کہ کافر بھی ہیں، اکڑالو خان بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں، تو خیر اللہ تعالیٰ دنیا میں تو یہ شریک ہیں۔ میں صرف اس میں یہاں کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھا کھانا، اچھا رہنا، اچھا پہننا اگر آپ کی استطاعت ہو تو آپ کو یہ حکم نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنے آپ سے روک لیں۔ کپڑے پہن سکتے ہیں اچھے، آپ اچھے کپڑے پہنے نہیں، کیونکہ کہتے ہیں یا اچھا کھانا کھا سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ تو میری بعض لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ اپنا اچھا کھانا جو ہے حرام کر لیتے ہیں۔ کیوں حرام کر رہے ہو بھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لما تحرم ما احل اللہ لک، وہ آیت ہے، بہرحال اس کی اسی جگہ تفصیل ہوگی انشاءاللہ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اچھا کھانا، اچھا رہنا، اچھا پہننا یہ حرام نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ اللہ کی نعمتوں کا اثر آپ کے کھانے میں بھی اثر آنا چاہیے، آپ کے رہنے میں بھی آنا چاہیے۔ یعنی آپ ایک بنگلے میں رہ سکتے ہیں تو آپ نے یہاں تمبو لگا لیا ہے، مثال کے طور پہ جنگل میں تمبو لگا کے رہ رہے، بھئی پیسے ہیں تو تم رہو۔ دیکھیں دنیا دل میں نہیں ہوتی، دل میں نہیں ہونی چاہیے، ہاتھ میں رکھو، کھاؤ پیو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ حضور نے بھی اسی طرح کی وہ کی ہیں کہ جو مرضی چاہے کھاؤ، جو مرضی چاہے پہنو، لیکن اس میں اسراف نہ ہو، تکبر نہ ہو، اسراف نہ ہو، اس قسم کی مفہوم کی حدیث ہے سامنے کرام۔ تو ایک بات جو ہے یہ یعنی اس آیت سے آپ کہیں یہ مطلب نہ لے لیں کہ دنیا کی نعمتیں تو ہم دنیا میں استعمال کر لیں گے تو آخرت میں کیا کریں گے، یہ تصور نہیں ہے، اسلام کا یہ تصور نہیں ہے۔ میں نے آپ کو
بتایا رہا ہوں اور اس پہ میں بات بھی کرنا چاہ رہا ہوں۔ اصل میں بات ہوتی ہے نیت کی۔ نیت اگر آپ کی دنیا بن گئی، آخرت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے مزید تفصیل کی ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ جس نے عاجلہ کو چاہا، عاجلہ قرآنی اصطلاح میں دنیا کو کہا جاتا ہے۔ عاجلہ تعجیل، جلدی سے ہے، جس نے اپنا حصہ جلدی لینا چاہا، یعنی دنیا ہی کو اپنا منزل اور مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیا، یہ عاجلہ ہے۔ عاجلہ ہمارے سامنے ہے نا، نقد ہے۔ اور آخرت، دنیا آج ہے، آخرت کل ہے، لیکن کوئی کہتا ہے کہ مجھے آج ہی چاہیے۔ یہ میں نے آپ کو گزشتہ درس میں یہ بات بتائی تھی کہ مجھے 100 روپے چاہیے، 2 کروڑ روپے نہیں چاہیے جو 1 میل کے فاصلے پر ہے۔ بہرحال تو من کان یرید العاجلہ، جس نے عاجلہ کو چاہا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اس کو دے دوں گا۔ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، دے دوں گا، شرط ہے جس کو چاہوں، جتنا چاہوں، بس یعنی جو نصیب کے مطابق ہے وہ ملے گی اس کو۔ پھر کیا ہے اس کے لیے؟ ثم جعلنا لہ جہنم۔ اب یہ طالب دنیا تھا، آخرت میں تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، جہنم ہے پھر اس کے لیے۔ اور من کان یرید الآخرہ ومن کان یرید الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، جو آخرت کا طلبگار ہو گیا اور پھر آخرت کے لیے اس نے محنت کی جتنی کی محنت کا حق تھا، تو کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ ایسے لوگوں کی کوششوں کی قدردانی کی جائے گی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ طالب آخرت کو اللہ تعالیٰ اس کے نصیب کے مطابق دنیا ضرور دے گا، کیونکہ اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنا نصیب یہاں پورا دے گا۔ ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب وتوکلوا علیہ۔ کوئی نفس مر ہی نہیں سکتا جب تک وہ دنیا میں اپنا رزق ختم نہ کر لے۔ تو یہ بات جو ہے ذہن سے نکال دیں کہ اگر ہم آخرت کے طالب ہوں تو ہمیں دنیا ترک دنیا کرنا پڑے گا، نہیں، آخرت دنیا کے ذریعے کمائی جاتی ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، میں ابھی تفصیل نہیں بیان کر رہا۔ آخرت دنیا کے ذریعے، دنیا آپ لیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرش سونے چاندی کے نہیں تھے، وہ محل کا جو ان کے نقشہ آیا ہے کہ ملکہ سبا داخل ہوئی تو اس نے وہ فرش جو تھا وہ شیشے کا تھا، تو وہ داخل، نیچے اس کے پانی ابل رہا تھا تو اس نے پائنچے اٹھا لیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ انہو صرح ممرد من قواریر او کما قال، کہ یہ تو آ جاؤ، پائنچے نہ اٹھاؤ، یہ تو خشک ہے، لیکن یہ ہے کہ شیشے کا ہے، نیچے پانی ہے، تو تم اس کو وہ آ جاؤ۔ تو بہرحال یہ دیکھیں، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بھی بنایا اور نبوت بھی، داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی دی اور نبوت بھی دی۔ تو دنیا جو ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو حاصل ہی نہیں ہوگی یا آپ کو ترک دنیا کرنا ہوگا۔ ترک دنیا تو ہے ہی نہیں۔ پھر ترک لذات جو ہے، یعنی لذتوں والی چیز جو ہے وہ بھی، اس کی بھی اجازت ہے۔ اچھے کپڑے پہنیں، اچھا کھانا کھائیں، اچھے مکان میں رہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے نہیں روکتا۔ اللہ کی نعمتیں، اس کو استعمال کریں۔ نعمت کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے سامعین کرام۔ ہاں، اسی کو آپ نے منزل بنا لیا، اسی کے پیچھے پڑ گئے، اسی کو اصل سمجھ لیا، یہ غلطی ہے۔ پھر آپ میں اس کی وجہ سے پھر آپ میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے آپ منہ موڑ لیتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے۔ تو یہ مضمون ہے سامعین کرام، اس آیت میں یہ مضمون ہے۔ تو میں یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں
یعنی پریشان ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کو اپنی منزل بنا لیا، آخرت کو اپنی ترجیح بنا لیا، تو لذات دنیا سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ یعنی قرآن میں لکھا ہوا ہے ما یفعل اللہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو تو یعنی صحیح استعمال کرو، میں اور دوں گا، اس میں اضافہ کروں گا۔ تو شکریہ سے نعمت چھینی نہیں جاتی بلکہ مزید اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، دولت دی ہے، علم کو بھی پھیلا رہا ہے اور دولت بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیے، یعنی علم کا تو آپ کو معلوم ہے کہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن دولت میں بھی اضافہ ہوگا۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا قائم مقام تمہیں دے دے گا۔ لیکن یہ اللہ کا قانون ہے، یہ کبھی اس غلط فہمی میں نہ رہیں یا اس بات سے نہ ڈریں کہ میں نے اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر لیا ہے تو لذات دنیاوی سے مجھے محروم ہونا پڑے گا۔ ہاں، اس کو مقصد نہ بنائیں، اس کو ہاتھ میں رکھیں، اس کو استعمال میں لائیں، بس۔ باقی آپ کی زندگی تو اللہ کے لیے ہے، اور آپ نے یہ کہا ہوا ہے کہ ان صلاتی و نسکی ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری زندگی اور میری موت، میری تمام قربانی اور تمام مراسم عبودیت اللہ کے لیے ہے، صلاۃ۔ تو یہ بات جو ہے یہ ذرا نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ تو اس آیت میں ہمیں یعنی بہت گہرا مضمون ملتا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کرو گے تو یہ نعمتیں تو تم استعمال کر لو گے، لیکن آخرت میں تمہیں اس کا کوئی عوض اور بدلہ نہیں ملے گا۔ کیا مطلب؟ آسان الفاظ اگر ایک جملے میں آپ کو کہوں کہ انسان اگر دنیا کی نیت بنا لے اور دنیا ہی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دے، آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ عیش و آرام اور راحت جو ہے وہ آخرت کی اس کو بالکل نہیں ملے گی۔ ان سے یہ کہا جائے گا کہ بھئی تمہاری تو منزل ہی نہیں تھی آخرت، تمہارا تو مقصد ہی نہیں تھا جینے کا کہ ہم آخرت کے لیے جئیں، آخرت کو تو تم نے جو جینا تھا، جو فائدہ اٹھانا تھا وہ تو تم نے اٹھا لیا۔ آج تمہیں ذلت آمیز عذاب، کیوں کہ تم تکبر کرتے تھے بغیر کسی وجہ کے اور تم نافرمان تھے۔ بہرحال سامنے کے ہم یہ مضمون ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس دن آگ کے روبرو لائے جائیں گے کافر۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ، جس دن روبرو لائے جائیں گے، الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر ہیں، آگ کے سامنے۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنا حصہ پاک چیزوں سے اپنی دنیا کی زندگی میں لے چکے، واستمتعتم بہا، اور اس سے فائدہ بھی اٹھا چکے، فالیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق،
کیوں کہ تم زمین میں اکڑاتے تھے، اکڑایا کرتے تھے زمین میں بغیر کسی وجہ کے۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور یہ بدلہ ہے اس کا جو تم نافرمانی کیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. On the day when the faithless will be paraded before the fire, you have squandered your good in your worldly life, and you took pleasure in them. So today you are being repaid with the torment of shame because of your unjust arrogance on earth, and because you used to sin. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔